اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے اور علی دروازہ ہیں۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کے جوابات نہ دے پائیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم جو سوالات کریں گے وہ ان کی کتاب قرآن سے نہیں کریں گے بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ ان کی لاجک یہ تھی کہ حضرت علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اور جب ہم سوال کریں گے توریت سے اور کہیں گے کہ جواب بھی توریت کے حوالے سے دیا جائے تو وہ کیسے دے سکیں گے؟ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجالوت کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی مسکرائے اور انہوں نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہیں ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کو ان کے تمام سوالات کے جوابات توریت سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقین میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجلوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب علم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ اب مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ یہودیوں کی طرف سے دوسرا سوال کیا گیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر یہودی بولے کہ اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی حیران رہ گئے۔
تب حضرت علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا، یا علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ مولا علی بولے، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر یہودی تھوڑے پریشان ہو گئے اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوالات کرنے کے بجائے حضرت علی سے تاریخی سوال کیا اور بولے، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودیوں کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو مولا علی بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس سوال کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس سوال پر حضرت علی بولے، تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم لوگ یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ پرانا ہے، اور ہجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے، بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ حضرت علی بغیر کسی وقفے کے بولے، تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ؟ یہودیوں نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، بولے، بتائیں زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ یہودی جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑیں اور پھر کبھی نہیں پڑیں؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑیں، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑیں۔ اگلا سوال یہودیوں نے یہ کیا، یا علی یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی بولے، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا وہ بولا، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ مولا علی بولے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا،
اے موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی بغیر رکے بولے، کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ یہودیوں نے باب علم حضرت علی سے کئی سوال کیے اور تمام کے جوابات آپ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا، حضرت، لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بغیر سوچے ہی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی بولے، تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا، 5۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جوابات ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو اس یہودیوں کے گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔